أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو ہٹایا. زلیخا کا پورا زور تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کے کہنے میں آ جاوے، ان کے ورغلانے کے مطابق کچھ غلط کام کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا. اب بچانے کی کیفیت کیا تھی؟ یہ تھی، امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک طرف سے زلیخا کا طلب کرنا اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا بھاگنا. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کی پوری کوشش تھی کہ دروازے سے نکل جائیں، اور زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی، جن کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لے اور اپنی طرف کھینچ لے. اس لیے استباق ہوا. عربی زبان میں استباق کہتے ہیں کسی چیز کی طرف دوڑ لگانا، سبقت کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب یہاں پر دونوں نے جلدی کی ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے. یوسف علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے اور اس محل سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن زلیخا دوڑ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ دروازے کو پکڑے رہے تاکہ یوسف علیہ السلام نکلنے نہ پائیں. اس لیے قرآن نے ان دونوں کو کہا کہ دونوں نے استباق کیا، دونوں دروازے کی طرف لپکے. جب یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے، زلیخا پیچھے رہ گئی، تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پچھلے حصے پر پہنچی اور آپ کے قمیص کو کھینچ لیا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پھاڑ دیا. یہاں جو الفاظ بیان کیے ہیں، قدہ کا لفظ استعمال کیا، اور قدہ کے اندر پھاڑنے کا معنی ہے، لیکن قدہ اور قطہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ لمبائی کے اندر پھاڑنے کو قد کہتے ہیں دال کے ساتھ،
اور چوراہے میں پھاڑنے کو قط کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں دروازے کی طرف لپ کے، یہاں ایک ہی لفظ آیا باب کا لفظ، حالانکہ پہلے کئی دروازے تھے، یہاں ایک ہی دروازہ ہے اور یہ دروازہ باہر والا ہے، گھر سے نکلنے کا مین دروازہ، اسی لیے اس کو واحد لائے۔ استبق الباب وقدت قمیصه من دبر، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، یعنی کرتا پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو کھینچنا چاہتی تھی اور یوسف علیہ السلام آگے دوڑے تو کرتا پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے زلیخا کے آقا کو پا لیا دروازے کے پاس۔ سیدہ ہا کا لفظ کہا، سیدہ ہما نہیں کہا، دونوں کے آقا نہیں کہا۔ اس سے مراد زلیخا کے شوہر قطفیر ہے۔ عورت اپنے شوہر کو سید کہتی ہے، آقا کہتی ہے، یا سیدی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا آقا نہیں کہا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام حقیقت میں غلام نہیں تھے اور عزیز مصر ان کا مالک نہیں تھا، تو حقیقت کی بنا پر آپ کا سردار نہیں تھا، اس لیے سیدہما نہیں کہا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے زلیخا کے سردار کو دروازے کے پاس پا لیا، اس حال میں پایا کہ وہ دروازے کی طرف متوجہ تھے، گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ یا یہ کہ بعضوں نے یہ کہا کہ یملیخا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا عزیز مصر، تو ان دونوں کو اس طرح پا لیا۔ تو صاحب مظہری فرماتے ہیں کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ لٹک گئی تھی اور لٹک کر ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی تاکہ وہ دروازے سے نکلنے نہ پائے، گھر میں سے باہر نہ جائیں۔ حضرت کافری کی روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو جتنے بھی دروازے تھے ایک ایک دروازے کے پاس سے گزرتے جاتے تھے، تالا نکلتے جاتا تھا، دروازہ کھلتے چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ آخری دروازے سے نکل گئے۔ زلیخا نے دیکھا کہ ان کے آقا وہاں موجود ہے، تو زلیخا نے کہہ دیا کہ میں تو بستر پہ سوئی ہوئی تھی اور یہ غلام، عبرانی غلام آیا، اس نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے اپنے قابو میں لینے کی کوشش کی، اپنے نفس سے مجھے ورگلانے کی کوشش کی۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ ما اقبل ذلک الا بالبرہان، یہ بات میں ایسے قبول نہیں کروں گا جب تک کہ دلیل نہیں ہوگی، بغیر برہان کی میں بات نہیں مانوں گا۔ اس مقام کے اوپر زلیخا نے تہمت کا اندیشہ محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھ پر تہمت لگا دے گا، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگانے میں جلدی کی اور کیا کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اس آدمی کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس نے آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہو،
سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب سزا دی جائے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اس عورت نے جو کلام کیا ہے اس میں بہت سارے لطائف ہیں۔ ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، یہ ماں کا جو لفظ ہے اس میں ایک احتمال استفہام کا ہے، یعنی کویسچن کیا ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس میں نیگیٹو کا معنی ہے، نفی کا معنی ہے۔ اگر ہم نیگیٹو کا معنی لیتے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس لڑکے کی سزا سوائے جیل خانے کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ استفہام کے معنی میں ہو تو یہ پوچھ رہے کہ کیا سزا ہوگی اس کی۔ پہلے میں کہا کہ کوئی سزا اور نہیں ہو سکتی جیل میں جانے کے اور یا اس کو سزا تکلیف دے کر۔ دوسری ایک بات امام راضی نے یہ لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کی جو محبت تھی، اس محبت کا پتہ چلتا ہے اس لیے کہ اس نے پہلے جیل کی بات کہی ہے، تکلیف دینے کی بات نہیں کی، سزا دینے کی بات نہیں کی، کہا کہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس نے جیل کا ذکر پہلے کیا اور سزا کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ محبوب کرنے والا اپنے محبوب کی تکلیف کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتا، نہیں چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو کوئی سزا دی جائے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ ان دو میں سے کوئی بھی ایک سزا دینی چاہیے، بلکہ ایک قاعدے کلیہ بتلایا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی برائی کا معاملہ کرے تو اور کیا سزا ہو سکتی ہے، تاکہ اپنے محبوب کو بچایا جا سکے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ قید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے 1 دن یا 2 دن، جس میں آسانی کا معنی ہے۔ اگر ہمیشہ کی جو سزا ہوتی، ہمیشہ جیل میں رہنے کا ہوتا تو اس کے لیے کوئی اور معنی ہوتا، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اے موسیٰ اگر میرے سوا کسی اور معبود کو اختیار کیا تو میں تجھے قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی تو جیل میں رہے گا ہمیشہ۔ لیکن یہاں زلیخا نے کہا کہ قید کر دیا جائے، اب تھوڑی دیر قید کیا جائے، وہ بھی قید ہو گئی۔ ہمیشہ کی جو جیل ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب زلیخا نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو بچ نکلے، میرے ہاتھ میں نہیں آئے، میرا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس نوجوان کے اندر پاک دامنی اتنی زیادہ، طاقت اتنی زیادہ، شہوت انتہائی درجے کی، اس کے باوجود میرے قابو سے نکل گئی، تو اس سے زلیخا کا اعتقاد اور بڑھ گیا کہ یوسف بہت زیادہ پاکیزہ آدمی ہے۔ اس لیے زلیخا نے شرم کی یہ بات کہتے ہوئے کہ یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ زلیخا نے کھلا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس طرح سے میرے ساتھ حرکت کی، گندا کام کیا، اس طرح کا کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس لیے اشارے میں ایک گنجلک بات کہہ دی۔ جب زلیخا یوسف علیہ السلام پر کوئی کھلا الزام نہیں لگا رہی ہے تو امام راضی کہتے ہیں ایک فرقہ جو حشویہ کا ہے
خام و خواہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے وہ فرقہ۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ زلیخا کو دھکا دے دے، اپنے سے دور کرے، تو یہ زلیخا کا کہنا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، یہ سو جو کہا ہے ایسا لفظ ہے کہ جو زنا کے اوپر نہیں بولا جاتا۔ دھکا دے دیا ہو اس کو بھی سو کہیں گے۔ سو کے معنی برا، اگر آپ کو کوئی دھکا دے دیتے کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے خاطر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر کوئی صراحت نہیں غلط کام کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلوت گاہ میں اللہ تعالیٰ کی دلیل کو دیکھا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز کی بیوی بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے۔ جب دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے۔ ان کی بیوی سہم گئی اور بات بنانے لگی، الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لیے کہتی ہے کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو کچھ تھوڑی موڑی سزا دے دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خاندانی شرافت تھی، اس لیے آپ نے پیش قدمی نہیں کہ پہلے نہیں کہہ رہا کہ زلیخا نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اب یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگ چکا ہے زلیخا کی طرف سے، چاہے جھوٹ موٹ ہی کیوں نہ ہو اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ اس تہمت کو دور کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اتنا فرمایا، قال ہی راودتنی عن نفسی، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع میں نے اس کے اوپر کوئی دست درازی نہیں کی، اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا اور مجھے اپنے نفس سے نکالنے کی کوشش کی اور مجھے ورگلایا۔ اب یہاں بہت ساری نشانیاں موجود ہے جو دلالت کر رہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے معاملے میں سچے ہیں۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں چونکہ ایک خرید کر لائے ہوئے غلام ہیں، حقیقت میں غلام نہیں ہے لیکن خرید کر لائے گئے، تو غلام کیسے اپنے آقا کے خلاف جا کر اس حد تک پہنچ جاوے کہ آقا کی بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کر لے؟ ارے غلام ہوتا ہے، وہ اپنی حد میں رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا، عزیز مصر نے بھی دیکھا کہ دوڑ لگانے میں یوسف آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے۔ اگر یوسف طلبگار ہوتے تو یوسف پیچھے ہوتے، طلب کرنے والی تو زلیخا ہے، اور یوسف علیہ السلام اتنے دوڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ تاکہ نکل جائیں۔ تو جو آدمی طلبگار ہوتا ہے وہ تھوڑی دروازے سے نکلتا ہے، طلبگار تو اندر رہتا ہے اور مطلوب نکل جاتا ہے، جس کو پکڑا جا رہا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر نہ کوئی زینت کے آثار ہے، یعنی انہوں نے نہ اپنے آپ کو کچھ ٹپ ٹاپ کیا ہے، وہ تو اپنے نارمل حالت کے اندر ہے، اور ان کے مقابلے میں زلیخا
مکمل بنی ٹھنی اور سنوری ہوئی ہے. یہ فتنہ تو عورت کے ساتھ لگانا زیادہ مناسب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے لمبے زمانے کے اندر کبھی اس طرح کرتے نہیں دیکھا، اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے جس سے ایسا پتہ چلتا ہو کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے کچھ برائی کا ارادہ کیا ہو. اور پانچویں بات یہ ہے کہ زلیخا نے صراحت کے ساتھ یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام نہیں لگایا، فاحشہ کو طلب کرنے کی نسبت نہیں کی، بلکہ ایک مجمل اور مبہم بات کہی. یوسف علیہ السلام نے تو صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورگلایا تھا، اس نے میرے نفس کو قابو سے نکالنے کی کوشش کی تھی. اگر یوسف علیہ السلام متہم ہوتے اور قصوروار ہوتے تو بالکل یوسف علیہ السلام اس طرح کی بات نہ کرتے. اس لیے کہ جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈرنے والا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں چوری ہوتی ہے تو چور کوئی نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اس لیے وہ گھبراہٹ میں جو ہاتھ لگا وہ لے کے بھاگتا ہے، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی بھی چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ ایسے چور پہنچے کہ اپنا موبائل بھول کے چلے گئے، تو پتا چلا یہاں پہ ایسا ہوا کہ چور گئے ہوئے تھے چوری کرنے، اپنا خود کا موبائل بھول کے آئے تو پتا چلا کہ فلانا چور تھا. تو خیانت کرنے والا تو ڈرنے والا ہوتا ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ عزیز مصر جو زلیخا کے شوہر تھے وہ عاجز تھے، نامرد تھے، اور شہوت کے طلب کے آثار عورت کے حق میں تھے، مکمل طور پر تھے، جوانی تھی زلیخا کے اندر. اس لیے اب ظاہری بات ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے مقصد میں کامیابی نہ ہوتی ہو تو پھر کسی اور جگہ ہاتھ لگا سکتے. ایک آدمی شادی نہیں کیا ہے، وہ تو کنوارا ہے، وہ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھے گا جتنا شادی شدہ ہو اور اس کو اپنے مقصد کی چیز مل نہ رہی ہو. تو یہ اتنی ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو دلالت کر رہی ہے کہ یہ فتنہ عورت کی طرف سے تھا. اس لیے شوہر شرما گیا اور شوہر نے توقف کیا، رک گئے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل ظاہر کر دی، وہیں پر ایک دلیل اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، جس دلیل نے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بری ہیں اور عورت خود ہی گنہگار ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. قرآن بھی ایسے الفاظ لاتا ہے کہ جو آدمی تھا وہ زلیخا ہی کے رشتہ دار میں سے تھا جس نے گواہی دی ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کا آدمی نہیں تھا. گواہی دینے والا خود زلیخا کا رشتہ دار تھا، اہل میں سے تھا. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کا پیراہن اور کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ یوسف قصوروار ہے اور زلیخا بے قصور ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا نے جھوٹ کہا اور یوسف سچے ہیں. مجھے بار بار ایک بات یاد آتی ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا پلان کرتا ہے اس پلان کے اندر
اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو سچ ہے اس کو بعد میں لایا جاتا ہے اور جو غلط ہے اس کو پہلے لایا جاتا ہے۔ یہ باتیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ جو گواہ گواہی دے رہا ہے اس نے پہلے کیا کہا کہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، جو کہ غلط ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہوا تھا ہی نہیں کپڑا، اور یہ بات جو سچی ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی سچائی کے اوپر جو چیز دلالت کرنے والی ہے اس کو بعد میں لا رہے ہیں، اور جو یوسف علیہ السلام کے خلاف ہے اس کو پہلے لا رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا۔ دوسرا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی بنیامین کو لے کر گئے اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مجھے بنیامین کو یہاں پہ روک لینا ہے، اس لیے کوئی ایسی اسکیم اور پلاننگ کرنی چاہیے کہ بنیامین یہاں رک جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یا بنیامین کے جو بستہ تھا اس بستے کے اندر یوسف علیہ السلام کا ایک پیالہ ڈال دیا۔ جب تلاشی کر رہے ہیں تو بھائیوں کے برتنوں کو یا بھائیوں کے تھیلوں کو پہلے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس تھیلوں میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی اس کو پہلے دیکھ رہے ہیں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو، اور بنیامین کے تھیلے کو بعد میں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ اسی کے اندر وہ برتن موجود ہیں تاکہ کسی کو کسی قسم کا شبہ ہی نہ ہو۔ یہاں پر بھی جو گواہی دینے والا ہے وہ کون ہے وہ تو آگے چل کے بات آئے گی۔ تو اس گواہ نے پہلے یہ کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا پیراہن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے اور زلیخا سچی ہے، اور بعد میں اس کو بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ گواہ کون تھا، کس نے گواہی دی؟ ایک قول اس میں یہ 3 اقوال امام راضی نے بیان کیے۔ پہلا قول یہ بیان کیا کہ زلیخا کا ایک چچیرا بھائی تھا، وہ بڑا حکمت والا عقل مند آدمی تھا۔ اتفاقی طور پر وہ اس وقت بادشاہ عزیز مصر کے ساتھ وہیں پر تھا، اور وہ بھی داخل ہونا چاہتا تھا، زلیخا کے پاس آنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے دروازے کے پیچھے سے کچھ چھینا جھپٹی کی آواز سنی تھی اور قمیض کے پھٹنے کی آواز بھی سنی، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ تم میں سے کون اپنے ساتھی کے آگے تھا۔ اگر قمیض کا پھٹنا آگے سے ہے تو زلیخا تو سچی ہے اور آدمی جھوٹا ہے، اور اگر پھٹنا پیچھے سے ہے تو یہ آدمی سچا ہے، تو جھوٹی ہے۔ جب ان لوگوں نے قمیص کو دیکھا اور پھٹنے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا پایا۔ اس وقت بھائی نے کہا انہو من کیدکن، یہ تو تمہارا مکر ہے، تم عورتوں کا مکر ہے۔ ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے، یعنی یہ تمہارے کارستان ہے۔ یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی تم یہاں سے ادھر ہو جاؤ، چھپ جاؤ۔ زلیخا سے کہا کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ زلیخا ہی کے چچے کا لڑکا تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھا، تو اس کا یہ مطلب کہ یہ بڑا آدمی تھا، کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اسی طرح سے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر ضحاک سے منقول ہے کہ یہ گواہ ایک بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، جس نے گہوارے کے اندر، چھوٹا بچہ جس میں سلایا جاتا ہے، گہوارہ کہتے ہیں اس کو، اسی میں اس بچے نے آواز لگا دی۔ بہت سارے بچوں نے اس طرح سے گہوارے میں بات کہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، ایک قسم کا معجزہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل 4 بچوں نے گہوارے میں کلام کیا ہے۔ ایک تو شاہد یوسف، یہی یوسف علیہ السلام کا گواہ، ابن ماشطہ بنت فرعون،
ابن ماشطہ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی تھی، اس کی جو کنگھی کرنے والی تھی اس کی بیٹی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کی ماں کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر، انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی زانیہ نہیں تھی. فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گہوارے میں ابھی بچہ ہے. قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی، اور جریج جو راہب تھا، اس راہب کے واقعے کے اندر بھی ایک بچے نے گفتگو کی تھی. مسلم شریف کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے یہ روایت آئی تھی کہ ابن جریج یہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے درمیان والدہ نے آواز دے دی، کشمکش میں آ گئے کہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف رب ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوں، نماز کو توڑ کے کیسے جاؤں. 3 دفعہ تقریباً آواز دی. ابن جریج نے اللہ کے ساتھ لو لگانے کو زیادہ راجح قرار دیا. نماز میں لگے رہے تو ماں نے بد دعا دی کہ خدا تجھے کسی زانیہ کا منہ دکھاوے، تیری موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے. اب ہوا یہ کہ وہاں ایک عورت آئی، اس عورت نے کسی چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اس زنا سے بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اس کو کہا کہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے کہا ابن جریج کا ہے. لوگ اس کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے اور تھے اللہ والے. تو لوگ گئے اور جس جگہ وہ عبادت کر رہے تھے اس عبادت خانے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بات ہے کیا، پہلے بتاؤ تو صحیح. لوگ پہلے ایکشن لیتے بعد میں سوچتے کہ یہ کیوں کیا گیا. کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تم نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا. یہ عورت کہہ رہے، پوچھا کہ اچھا، اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو کس کا لڑکا ہے؟ تو اس بچے نے گہوارے میں کہا کہ فلاں چرواہے کا لڑکا ہوں. اب لوگ سٹ پٹا گئے، کہہ رہے ہیں کہ معاف کرنا، ہم تمہارا یہ جو عبادت خانہ ہے سونے چاندی کا بنوا دے، بھائی جیسا تھا ویسا ہی بنا دو. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ ابن جریج کے ساتھی نے کلام کیا تھا، یہ واقعہ. خیر، تو دوسرا قول یہ ہے کہ ایک بچے نے کلام کیا، اور بعض علماء نے کہا کہ پہلا قول لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک سمجھدار آدمی نے بات کہی ہے. جیسے جبائی کا کہنا یہ ہے کہ پہلا قول اولا ہے کئی وجہ سے. اگر بچہ یہ کلام کرتا ہے تو ایسا سمجھا جائے گا، اگر بچے نے یہ کلام کیا تو بچے کے صرف کہنے ہی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جھوٹی ہے اور مضبوط دلیل بن جاتی. اب بچے نے جو کلام کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، بچے نے کہہ دیا کہ وہ زلیخا غلط ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. تو قمیص کو پھاڑ کر استدلال کرنا
کہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا، یہ تو ایک دلیل ظنی اور ضعیف ہے۔ ہاں، اور اگر بچہ یوں کہہ دیتا کہ یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، تب تو دلیل قاطع بن جاتی، پکی دلیل ہو جاتی۔ لیکن امام راضی لکھتے ہیں کہ لڑکے نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے جو دلیل ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ لاجیکل ہے۔ تو چھوٹا بچہ جو کلام کرتا ہے وہ لاجیکل، اور ایک بڑی عمر والا کرتا ہے تو بڑی عمر والے کی بات زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے من اہلیہا کہا ہے، اس کے گھر والے میں سے کسی نے کہا ہے، تو یہ عورت کے حق میں قبول کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کہہ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شاہد کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ شاہد کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا تعارف پہلے ہو چکا ہو۔ لفظ شاہد لا يقع فی العرف الا علی من تقدمت له معرفۃ بالواقعہ۔ بھائی یہ واقعہ تو وہی جانتا تھا جو زلیخا کا بھائی، رشتہ دار جو تھا، چچیرا بھائی، وہ اس میں دلیل بیان کرے وہ زیادہ اچھی ہے۔ کہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ گواہ کون تھا؟ تو کہا وہ گواہ قمیص تھا، جیسے کہ مجاہد نے کہا کہ شاہد سے مراد قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونا، یہی شاہد ہے۔ لیکن اس قول کو امام راضی نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ قمیص کو اہل کی طرف منسوب بھی نہیں کر سکتے کہ گھر کا آدمی ہے۔ لیکن امام راضی نے کہا کہ اگر بڑے آدمی کو بھی مراد لیتے تو کچھ نہ کچھ اعتراض باقی رہ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، اور آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا نازک مسئلہ اور عزیز مصر کے لیے بہت دشوار کن مسئلہ تھا۔ اب اس کے ساتھ بہت سارے مسائل وابستہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو گناہ کی جگہ سے بھاگنا چاہیے، جتنا ہو سکے جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور بھاگ کر اس کا ثبوت دے دیا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت کے اندر انسان پر لازم ہے کہ مقدور بھر کوشش کرے، کوئی کمی نہ چھوڑے کوشش کے اندر، چاہے اس کا بظاہر کوئی نتیجہ سامنے نہ آتا ہو، لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے۔ انسان کا کام اپنی محنت کرنا اور مقدور کو اللہ کے راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا۔ یوسف علیہ السلام نے دروازے تو سب بند تھے، اس کے باوجود، اور بعض تاریخی روایتوں میں کہ تالے لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود دوڑنا نہیں چھوڑا، دوڑتے رہے اور اپنی پوری قوت خرچ فرما دی۔ ایسی صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آنا، اللہ تعالیٰ کی اعانت کا بھی مشاہدہ ہوا۔ بندہ جب اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب خود مہیا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا کہ ایک بزرگ عالم تھے، وہ جیل میں تھے، جمعہ کے روز غسل کرتے
اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے اور پھر جمعہ کے لیے تیار ہو کر جیل خانے کے دروازے تک پہنچتے. وہاں پہنچ کر عرض کرتے کہ یا اللہ میری قدرت میں اتنا ہی تھا، آگے آپ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا، پوری نماز جمعہ ادا کر لیتے. لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرمایا جس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں. دروازہ تو نہیں کھلا جیل کا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری، ہر جمعہ کو مسلسل یہی عمل جاری رکھا. اور یہی تو استقامت ہے. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت پابندی کے ساتھ کیا جائے. اور تیسری ایک بات ان آیات سے معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ کسی شخص پر کوئی غلط تہمت باندھی جائے تو صفائی پیش کرنا سنت انبیاء ہے. یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں ہے کہ خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دے دے. وہی اللہ دیکھے گا، اللہ دیکھے گا. جب موقع لگے تو اچھی طرح سے صفائی پیش کرو اپنی، کہ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے اور آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ یہ ہے. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے جب لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہے یہ واقعہ کیا تھا اور ہوا کیا. دیکھو نبیوں کی سنت تو یہی ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو. یہ نہیں ہے کہ چپ رہ کر ان کے جو الزامات تھوپے ہیں اس کو قبول کر لو کہ ہاں آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے. خیر اور بھی بہت سارے مضامین ان آیات کے اندر ہے. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے اور قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.